بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن اعمال میں اضافہ ہو جاتا تھا ان اعمال میں ایک اہم عمل انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور اس کی رضا کے حصول کے لیے اپنے اموال کو خرچ کرنا۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کان اجود الناس بالخیر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اپنے مال کو خرچ کرنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخی تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا كَانَ فِي شَهْرِ رمضان حِينَ يَلْقَاهُ جبریل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بہت بڑھ جاتی تھی جبکہ رمضان کا مہینہ ہوتا تھا، اور جب جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرماتے تھے۔ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ حَتَّى يَنْسَلِخَ رمضان، اور جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات میں ملاقات فرماتے تھے، یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا۔ وحین یلقاہ جبریل کان اجود من الریح المرسلہ، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل ملاقات کرتے تھے تو اس موقع پر آپ کی سخاوت کا یہ حال ہوتا تھا کہ آپ کی طرف سے تیز چلنے والی آندھی سے زیادہ لوگوں کو آپ کی سخاوت سے فائدہ پہنچتا تھا۔ تو رمضان المبارک کا ایک اہم عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ ہے صدقہ و خیرات کرنا، اپنے مال سے سخاوت کرنا، اپنے حلال اور طیب اور پاکیزہ مال کو اللہ کے بندوں پر اور اللہ کے دین کے خاطر خرچ کرنا۔ اور سخاوت کا
سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان حقوق واجبہ کی ادائیگی کرے۔ انسان کے ذمے جن مواقع پر خرچ کرنا فرض ہے، ان مواقع پر خرچ کرنا یہ سخاوت کا سب سے پہلا اور سب سے اولین درجہ ہے، اور وہ ہے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا۔ جن اہل و عیال کی ذمہ داری انسان کے کاندھوں پر ہوتی ہے اور وہ اس کے ماتحت زندگی گزارتے ہیں، تو ان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنا اور ان کے لیے سہولتوں کو فراہم کرنا، یہ سخاوت کا سب سے پہلا مقام ہے جو فرض کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور عموماً لوگوں کے درمیان ایک تو یہ غلط فہمی ہے کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں انسان کو کوئی ثواب نہیں ملتا، حالانکہ بہت صراحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے۔ یعنی جیسے ایک مسلمان اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے یا اللہ کے بندوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنا مال صدقہ کرتا ہے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے، تو ایسے ہی جب انسان اپنے اہل و عیال کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اپنی بیوی پر مال خرچ کرتا ہے، اپنے نابالغ بچوں پر مال خرچ کرتا ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں پر مال خرچ کرتا ہے، اپنے ماں باپ پر مال خرچ کرتا ہے، تو یہ بھی اس کی طرف سے صدقہ ہے اور اس پر بھی انسان کو صدقہ کرنے کا عظیم ثواب ملتا ہے۔ اور دوسری غلط فہمی لوگوں کے درمیان یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فقط اپنی بیوی یا نابالغ بچوں کا نفقہ ہمارے ذمہ فرض ہے کہ ہم ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں، ان کے لیے پہننے اوڑھنے کا انتظام کریں اور ان کے لیے رہنے سہنے کا انتظام کریں۔ نفقے کے دائرے میں یہ تین بنیادی انسان کی ضروریات آتی ہیں: کھانا پینا، پہننا اوڑھنا اور رہنا سہنا۔ نفقہ، کسوہ اور سکنا عربی ٹرم میں ان کو اس طرح بولا جاتا ہے۔ تو یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اپنی بیوی کا نفقہ، سکنا اور کسوہ انسان پر فرض ہے، یا اپنے نابالغ بچوں کا نفقہ، کسوہ اور سکنا انسان پر فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جب بالغ ہو جاتا ہے اور وہ خود کمانے لگتا ہے، یا اپنی زبان میں کہ وہ اپنے پیر پر کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے ماں باپ پر خرچ نہیں کرتا، حتیٰ کہ ماں باپ اگر اپنی ضرورت کے لیے اس سے مانگتے ہیں، حالانکہ مانگنے کی نوبت نہ آنا چاہیے، اور یہ بڑے شرم کی بات ہے کہ
کہ ماں باپ کو اپنے بیٹے سے اپنی بنیادی ضرورت کے لیے پیسہ مانگنے کی ضرورت پڑے، اس سے زیادہ بدبخت اور اس سے زیادہ ناکام کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے باپ کو اس درجے پہنچا دے کہ بجائے اس کے کہ وہ آگے بڑھ کر اپنے ماں باپ کی ضرورت کو پورا کرتا، لیکن ماں باپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے پالے ہوئے بیٹے کے سامنے، جس کو اس نے اپنی پسینہ بہا کر اپنے پیڑوں پر کھڑا کیا ہو، اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑ جائے، تو اس پر خرچ کرنا یہ بیٹا اپنا فریضہ نہیں سمجھتا۔ اپنے بھائی بہنوں پر خرچ کرنا انسان اپنا فریضہ نہیں سمجھتا۔ یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات یہ نوبت آ جاتی ہے کہ بہن کو طلاق ہو گئی یا بہن بیوہ ہو گئی اور اس کے سسرال میں اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں، نہ اس کی اولاد اتنی بڑی ہے کہ وہ اپنی ماں کی کفالت کرے، تو بہت سی ایسی صورتیں ہیں کہ جن صورتوں میں اس بیوہ یا مطلقہ بہن کا نفقہ بھائی کے ذمے فرض ہو جاتا ہے، اور ایسے بہت سے رشتہ دار ہیں۔ بلکہ ایک اصولی بات فقہا نے یہ بیان فرمائی، بلکہ فقہا سے پہلے قرآن نے بیان کی ہے، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، کہ انسان اپنے جن رشتہ داروں کے مرنے کے بعد ان کے مال کا وارث ہوتا ہے، اگر وہ رشتہ دار زندگی میں اپنی ضروریات کے لیے محتاج ہو جاتے ہیں تو ان کی طرف سے ملنے والی وراثت کے بقدر انسان پر ان کی زندگی میں ان کا خرچ فرض ہو جاتا ہے۔ اگر مجھے اپنے ماں باپ کی طرف سے میراث ملنے والی ہے تو اگر ماں باپ اپنی زندگی میں مال نہ ہونے کی وجہ سے محتاج ہو گئے تو بیٹے کے ذمے فرض ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا خرچ اٹھائے۔ میں اپنی اولاد کا وارث بنوں گا جبکہ میری اولاد مرے گی اور مال چھوڑ کر جائے گی، تو یہی اولاد اگر زندگی میں مال نہ ہونے کی وجہ سے ضرورت مند ہو جاتی ہے تو ان کا نفقہ میرے ذمے فرض ہے، فرض۔ اگر میں اپنے بھائی بہن کا وارث بننے والا ہوں جب وہ انتقال کر جائیں گے اور مال چھوڑیں گے، تو اگر میرے یہ بھائی بہن اپنی زندگی میں اپنے پاس مال نہ ہونے کی وجہ سے محتاج ہیں تو ایک بھائی ہونے کے ناطے میرا فریضہ ہے کہ میں زندگی میں ان کی ضروریات کا خیال کروں اور ان کی بنیادی ضروریات نفقہ، کسوہ اور سکنا کا انتظام کرنا یہ اسلامی فریضہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کے ذمے فقط بیوی کا نفقہ ہو یا انسان کے ذمے فقط اپنی نابالغ اولاد کا خرچ واجب ہو، بلکہ بہت سے ایسے مواقع ہیں اور بہت سی ایسی صورتیں ہیں کہ جن مواقع میں اور جن صورتوں میں دور اور قریبی رشتہ داروں کا نفقہ بھی انسان کے ذمے فرض ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں بیوہ ہونے والی عورتوں کو گھر گھر جا کر کام کرنا پڑتا ہے، جھاڑو اور پوچھے کا اور برتن دھلائی کا کام کرنا پڑتا ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو ان کے رشتہ دار موجود ہیں اور وہ رشتہ دار ہیں
کہ اگر وہ مرے گی تو اس کے مال کے وہ وارث ہوں گے، لیکن اپنی زندگی میں وہ ضرورت مند ہے، اور اتنی ضرورت مند ہے کہ وہ اپنی بنیادی ضرورتوں کو خرچ کرنے کے لیے اس کو محنت مزدوری کرنا پڑ رہی۔ بہت سی مرتبہ تو بیٹے موجود ہوتے ہیں اور ان کی مائیں گھر گھر کا چکر لگا کر وہ جھاڑو پوچھا کر رہی ہوتی، ان کے بالغ بھائی مالدار موجود ہوتے ہیں اور ان کی بہنیں، ان کی بھتیجیاں، ان کی بھانجیاں، ان کی پوتیاں، ان کی نواسیاں وہ گھر گھر جا کر مزدوری کر رہی ہوتی ہے، حالانکہ شرعی اعتبار سے ان کی ضروریات کو پورا کرنا ان کے ان رشتہ داروں کا فریضہ ہے، فریضہ۔ جیسے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے یہ شخص گنہگار ہے اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے، تو ایسے ہی اپنی ان بیواؤں، اپنی ان مطلقاؤں اور اپنی ان نادار گھر کی بچیوں اور ماؤں اور بہنوں کا اگر خرچ یہ اس کے قریبی رشتہ دار برداشت نہیں کر رہے ہیں تو خدا کی قسم یہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو سخاوت کا سب سے پہلا درجہ جو شریعت کے قانون کے اعتبار سے فرض کے دائرے میں آتا ہے، وہ اپنے اہل و عیال اور بہت سے مواقع میں اپنے رشتہ داروں کا نفقہ، کسوہ اور سکنے کا انتظام کرنا۔ اور اس کے بعد سخاوت کا دوسرا درجہ، اور وہ بھی فرض کے دائرے میں آتا ہے، وہ ہے اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرنا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور اتنا اہم رکن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے جہاں جہاں نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور لوگوں کی جان کے تحفظ کے لیے دنیاوی قانون کے اعتبار سے ایمان کے بعد جہاں نماز قائم کرنے کو شرط قرار دیا گیا تو وہیں اس کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کو بھی شرط قرار دیا گیا کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے اور تم نماز قائم کرنے لگو گے اور اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرو گے تو پھر تمہاری جان اور تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا، اور اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ ایسے لوگوں کی جان کی بھی حفاظت کرے اور ایسے لوگوں کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ اور جیسے اگر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا ہے تو اس کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی حکومت پر عائد نہیں ہوتی، اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے تو بہت سے فقہا کے یہاں اسلامی قانون کے اعتبار سے ایسا شخص واجب القتل ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، کہ جو جان بوجھ کر بلا کسی عذر کے فرض نماز نہ پڑھتا ہو، کیونکہ حدیث کا ظاہر یہ بتلاتا ہے کہ جان بوجھ کر بلا عذر فرض نماز کو چھوڑنے والا وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے اور ایک کافرانہ عمل میں ملوث ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی زکوٰۃ ادا کرنا بھی انسانی فریضہ ہے،
اگر کوئی شخص زکوٰۃ واجب ہونے کے باوجود اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دے تو اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کا پیچھا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہوا دور صدیقی میں، جس فتنے میں ایک طرف بہت سے لوگ مرتد ہو گئے، دوسری طرف بہت سے لوگ مسیلمہ کذاب کی نبوت پر ایمان لے آئے، تو تیسری طرف ایک گروہ وہ تھا کہ جنہوں نے اپنے اموال کی زکوٰۃ کی ادائیگی سے ابو بکر کو انکار کر دیا کہ ہم تم کو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ارحم امتی ابو بکر، کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحیم الدل، سب سے زیادہ شفقت کرنے والا، سب سے زیادہ نرم دل کا مالک اور رقیق القلب انسان وہ ابو بکر ہے۔ لیکن جب یہ معاملہ آیا تو ابو بکر نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر میں مرتد ہونے والوں سے قتال کروں گا، مسیلمہ کذاب کی نبوت پر ایمان لانے والوں کے ساتھ قتال کروں گا، تو میں ان لوگوں کے ساتھ بھی قتال کروں گا جو زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق جیسا جری اور بہادر شخص، جن کی اسلامی غیرت اور ایمانی حمیت مشہور ہے، کہ ذرا وہ کسی کو دیکھتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول کے منشے کے خلاف کر رہا ہے تو فوراً طیش میں آ جاتے تھے اور اللہ کے رسول سے اجازت چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ اجازت دیجئے، دیر کس بات کی، ابھی میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر ابو بکر سے کہنے لگے کہ آپ زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں سے جنگ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ مسلمان ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر رہے ہیں تو ہم ان کو سمجھائیں گے، لیکن ابو بکر نے اس موقع پر اپنی ایمانی حمیت اور اسلامی غیرت کا مظاہرہ کیا اور عمر کو ڈانٹا کہ عمر جاہلیت میں تو بہت بہادر بنتا تھا، اب کیوں بزدل بن گیا؟ اور اللہ کے رسول کی احادیث پڑھ پڑھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان دلایا کہ میں جو قدم اٹھا رہا ہوں وہ اللہ کے حکم کے مطابق قدم اٹھا رہا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق قدم اٹھا رہا ہوں کہ جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کا انکار کریں گے ان کے ساتھ بھی شدت کے ساتھ مدافعت کی جائے گی، ان کے ساتھ بھی قتال کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ عمر فاروق کو خاموش ہونا پڑا، اور اس موقع پر دنیا نے دیکھ لیا کہ جانشینی کا حق اگر کسی کو حاصل تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے قابل اللہ کے رسول کی وفات کے بعد اگر کوئی شخص تھا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ میں زندہ رہوں اور دین کے کسی معاملے میں لوگ کمی کرے، خدا کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا، ابو بکر اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ابو بکر کی جان چلی جائے گی
لیکن وہ جیتے جی یہ نہیں دیکھ پائے گا کہ اللہ کے کسی حکم کو کم کیا جا رہا ہے اور اس پر عمل کرنے سے انکار کیا جا رہا ہے۔ تو زکوٰۃ کا معاملہ شریعت میں اتنی زیادہ اہمیت کا حامل، لیکن دوسری طرف واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے یہاں زکوٰۃ کی ادائیگی میں اتنی ہی زیادہ کوتاہی ہے۔ نماز پڑھنے والوں کا فیصد زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والوں سے زیادہ ہے، ہر علاقے کا یہ تجزیہ ہے، لیکن جتنے لوگ نماز پڑھنے والے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ جتنے لوگ نماز کی پابندی کرنے والے ہیں اور 5 وقتہ نمازی ہونے کی وجہ سے دیندار ہونے کا لیبل ان پر لگا ہوا ہے، ان میں بھی ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے تمام علاقوں میں کہ جو اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اہتمام کے ساتھ نہیں دیتا، مکمل حساب کر کے مکمل زکوٰۃ کی ادائیگی اس کے صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ مالی حالت کے اعتبار سے پوری دنیا میں مسلمان خستہ حال ہیں۔ حالانکہ زکوٰۃ کی ادائیگی جو اسلام کا اہم حکم ہے وہ کوئی بہت مشکل اور ایسا کہ جس کی وجہ سے انسان کو بہت زیادہ کوئی قربانی دینی پڑے ایسا فریضہ نہیں۔ زکوٰۃ سالانہ عبادت ہے، سال میں ایک مرتبہ اس کی ادائیگی کا اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، نماز کی طرح روزانہ اور دن میں 5 مرتبہ فرض ہونے والی عبادت نہیں ہے، اور روزوں کی طرح سال میں پورے مہینے فرض ہونے والی عبادت کی طرح بھی نہیں ہے، بلکہ وہ سال میں ایک مرتبہ فرض ہونے والی عبادت، اور پھر اللہ کی طرف سے اس کے لیے بھی شرائط ہیں کہ تم نے جو سال بھر کمایا، کمانے کے بعد سال بھر اپنی ضروریات میں خرچ کر لیا، اور خرچ کرنے کے بعد پھر تمہارے پاس بچ رہا، اس بچے ہوئے مال میں سے تم کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سال بھر جمع رکھنا ہے زکوٰۃ کے لیے، یا یہ نہیں ہے کہ جتنا خرچ کر چکے اور خرچ کر چکنے کے بعد سال بھر میں جتنا بچ رہا، نہیں، بلکہ کماؤ جتنا کمانا ہے اور خرچ کرو جتنا خرچ کر سکتے ہو شریعت کی حدود میں رہ کر، اسراف اور تبذیر سے بچتے ہوئے، اور پھر تمہارے پاس مال بچتا ہے تو اس مال میں زکوٰۃ کا مطالبہ ہے، اور پھر اس میں بھی ہر مال میں زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں ہے۔ بچے ہوئے مال میں تمہارا گھر بھی ہے، بچے ہوئے مال میں تمہاری دکان بھی ہے، بچے ہوئے مال میں تمہارے پہننے اوڑھنے کے کپڑے بھی ہیں، تمہارے گھر کا فرنیچر بھی ہے، تمہاری سواریاں بھی ہے، مہنگی سے مہنگی تمہاری گاڑیاں بھی ہے، یہ سب ہے، ان میں سے کسی مال سے بھی زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں، بلکہ وہ مال کہ جس مال کے اندر فطری طور پر یا کسبی طور پر بڑھنے کی صلاحیت ہے اس مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جس کو شریعت میں کہتے ہیں مال نامی، بڑھنے والا مال۔ سونا چاندی وہ خلقی طور پر، پیدائشی طور پر، نیچرل طریقے پر، چاہے وہ رکھا ہوا ہو جس شکل میں ہو، نیا ہو پرانا ہو، کبھی بھی اس کی ویلیو کم نہیں ہوتی، زمانے کے بڑھنے کے ساتھ اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو،
چاہے برتن کی شکل میں ہو، چاہے ڈلی کی شکل میں ہو، چاہے جس شکل میں ہو۔ تو اس لیے سونے چاندی میں بہرحال زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو مال ہے، جس شکل میں بھی مال ہو، تو ظاہر ہے کہ فطری طور پر ان میں سے بہت سے مال ایسے ہیں کہ زمانے کے ساتھ اس کی ویلیو گھٹ جاتی ہے۔ تو شریعت نے وہاں علی الاطلاق ان میں سے ہر مال سے زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ یہ شرط لگائی کہ تم نے اس مال کو ایسی حالت میں مشغول کر دیا کہ جس حالت میں وہ باقی بھی رہے گا اور اس میں بڑھوتری بھی ہوتی رہے گی تو تم پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اس کا راستہ ہے تجارت۔ ظاہر ہے کہ جس مال کو انسان تجارت میں لگاتا ہے اور نفع بخش تجارت میں لگاتا ہے تو اس کے ذریعے اس کی پونجی محفوظ بھی رہتی ہے، اور محفوظ رہنے کے ساتھ ساتھ اس کی پونجی میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اب یہ مال کہ جس میں بڑھوتری ہو رہی ہے، اضافہ ہو رہا ہے، اس مال سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ ورنہ جو مال سونے چاندی کی شکل میں نہ ہو اور جو مال تجارت میں نہ لگایا گیا ہو تو اس مال سے زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں۔ اور پھر ان اموال میں بھی زکوٰۃ کا مطالبہ ہر صورت میں اور ہر شخص سے نہیں ہے، بلکہ وہاں ایک مقدار مقرر کر دی کہ 612 گرام چاندی کے برابر یا 87 گرام سونے کے برابر اگر تمہارے پاس مال ہے، سونا چاندی ہے، تجارت کا مال ہے یا کسی بھی ملک کی کرنسی ہے، تو اس مال میں تم پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ گویا اس مقدار میں اگر انسان کے پاس مال نہیں ہے، حتیٰ کہ 1 روپیہ بھی کم ہے، 612 گرام چاندی میں 1 روپیہ گھٹ رہا، بس اس کا 1 روپیہ بڑھائے گا تو اس کا مال نصاب کو پہنچ جائے گا، لیکن اس کے پاس روپیہ نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں ہوتا۔ اور مزید یہ کہ اتنا مال کسی کے پاس ہے تو فوری طور پر مطالبہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ شرط لگائی گئی کہ سال بھر گزر چکا ہو۔ پہلی مرتبہ جب وہ نصاب کا مالک ہوا ہو تو اس وقت سے جب اس پر سال گزر جائے گا تو تب اس جا کر اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ ہو۔ تو بہرحال یہ بنیادی شرائط ہیں۔ تو اس تفصیل کو اگر دیکھا جائے تو زکوٰۃ کا معاملہ تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ آسان، اور مزید یہ کہ اس بچے ہوئے پورے مال کا بھی مطالبہ نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنا مال بچ چکا ہے ان شرائط کے ساتھ جس کی طرف ابھی اشارہ کیا گیا، اس میں سے بھی تم کو صرف 2.5% دینا ہے۔ اب اس سے زیادہ کیا سہولت ہوگی؟ اور اس تھوڑی سی مقدار جو سال میں 1 مرتبہ فرض ہوتی ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدے ہیں۔ اور یہ اسلامی شریعت کی خصوصیت ہے کہ عبادتوں کے نام ہی ایسے رکھے گئے کہ اس نام ہی سے اس عبادت کا فائدہ اور اس کی حکمت اور مصلحت معلوم ہو۔ نماز کو کہا جاتا ہے عربی میں صلاح، اور صلاح کے معنی ہے اللہ کی رحمت، جس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اگر تم نماز کا اہتمام کرو گے تو اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ گے۔ روزے کو کہا جاتا ہے صوم، اور صوم کے معنی ہے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو قابو میں رکھو گے تو اللہ کے یہاں تمہارا شمار متقیوں اور پرہیزگاروں میں ہو جائے گا۔ اور یہ جو فریضہ ہے اس کو کہا جاتا ہے عربی میں زکوٰۃ۔
عربی میں زکوٰۃ کے ایک معنی تو ہے پاک ہونا، پاکیزگی کے ہیں۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے نتیجے میں سب سے پہلے انسان کے دل کی پاکی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کو خطاب کرتے ہوئے قرآن نے کہا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ ان سے آپ صدقات وصول کریں گے تو اس کے نتیجے میں ان کے نفوس کی تطہیر ہوگی اور ان کے قلوب کی صفائی ہوگی۔ اور قلوب کی صفائی بخل سے، مال کی محبت سے، مال کی کدورت سے، وہ مال کا بخل کہ جس بخل کے متعلق قرآن نے یہ کہا کہ جو لوگ بخیل ہیں سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، کل قیامت کے دن ان بخیلوں کے مال کو جمع کیا جائے گا اور اس کو سانپ اور اژدہا بنایا جائے گا اور وہ سانپ اور اژدہا ان کے جبڑوں کو ڈسے گا۔ اس بخل سے صفائی زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے ہوتی ہے، اور مال کی محبت نکلتی ہے جبکہ انسان خوش دلی کے ساتھ اور مکمل دیانت داری اور امانت داری کے تقاضے کے ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے تو دل سے مال کی محبت نکلتی ہے، وہ مال کی محبت کہ جس کو کہا گیا کہ وہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، جڑ۔ انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے اس میں 99% وہ گناہ ہے کہ جو مال کی اور دنیا کی محبت کی وجہ سے کیے جاتے ہیں۔ تو اس مال کی محبت سے انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے جبکہ وہ زکوٰۃ کے فریضے کو اہتمام کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ، اپنی ایمانی تقاضے کو سمجھ کر مکمل دیانت داری اور امانت داری کے ساتھ اچھے سے اچھا مصرف تلاش کر کے وہ خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے اور ہمیں ایسے راستے بتلائے ہیں کہ جن مواقع میں اور ان راستوں کو تلاش کر کے ہم اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کی مغفرتوں کا، اللہ کی رضوان اور اس کی رضا کا مستحق بنا سکتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ بڑی بدقسمتی نہیں ہوگی کہ انسان کو اللہ کی طرف سے موقع فراہم کیا جائے، اس کو راستہ دکھلایا جائے، ہاتھ پکڑ کر اس کو راستے پر کھڑا کر دیا جائے کہ چل ایک قدم اور چلا جا جنت میں، لیکن پھر بھی وہ سست پڑا رہے اور غفلت میں زندگی گزر جائے اور اس کا قدم بجائے جنت کی طرف بڑھنے کے اس کا قدم جہنم کی طرف بڑھ رہا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اہتمام کے ساتھ اپنے اموال کی زکوٰۃ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔